بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی میں آئے دن لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا اور پیشاب کے قطرے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، رومالی دھوتے پھرتے ہیں، پھر بعد دفعہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے کہ ہم پاک ہی نہیں رہتے ہیں، کیسے ہم نماز پڑھیں، ہم تو پاک نہیں ہیں۔ بعض لوگ نماز وضو سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو شریعت کی طرف سے دی ہوئی ہدایات ہیں، سہولتیں ہیں، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ شک پر بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے، شک پر بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ قطرہ نہیں آتا، قطرے کا خطرہ ہوتا ہے صرف، اور قطرے کے خطرہ کو قطرہ سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہوا کہ کہیں قطرہ نہ آ جائے یا قطرہ کہیں نکل نہ گیا ہو، تو کہیں نکل نہ گیا ہو، کہیں قطرہ آ تو نہیں گیا، اسی کو طے کر لیتے ہیں کہ وہ قطرہ نکل گیا۔ یہ شک کے مرض کو دعوت دینا ہے۔ جو لوگ قطرے کے خطرے کو قطرہ سمجھ کر کے عمل شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر شک کے مریض ہو جاتے ہیں۔ قطرہ نہیں نکلا لیکن انہیں لگا کہ نکل گیا، اب وہ بیچارے رومالی دھوتے پھر رہے ہیں، استنجا کرتے پھر رہے ہیں، وضو دہراتے پھر رہے ہیں، اس طرح اپنا مرض بڑھا لیتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو دل میں اس طرح کا خیال ڈال کر کے انسان کو پریشانی میں ڈالتا ہے، پھر جو ہے مزے ہنستا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ اس لیے کہ شیطانوں کی ایک قسم ہے وسواس الخناس، جس سے پناہ مانگی گئی ہے، وسوسہ ڈالنا، پیچھے ہٹ جانا۔ تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان اس طرح ڈال کر کے پریشان کرتا ہے۔ تو اولاً تو ہمیں اس کے لیے اب کیسے پتہ چلے کہ قطرہ آیا تھا کہ صرف شک ہو گیا تھا؟ آپ جو ہے بغیر پانی کے ٹیشو پیپر سے یا ڈھیلے سے، مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کریں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو لگے کہ قطرہ آیا تو پھر چیک کر لیں، آپ تنہائی میں کسی جگہ چیک کر لیں۔ اگر واقعتاً آپ کی رومالی اب گیلی ہو رہی ہے، چونکہ آپ نے پانی تو استعمال کیا نہیں، تو اب رومالی کیوں سے گیلی ہوئی، اب جو ہے نشان کیسے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب واقعی قطرہ ہے۔ تو اس طرح اگر آپ ایک دو مرتبہ چیک کرنے سے آپ کو قطرہ محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تب تو آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں قطرے کا مرض ہے۔ ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ اگر قطرے کا مرض ہے اور پھر تو اس میں پھر نماز سے آگے پیچھے استنجا کرنے سے گریز کریں، تاکہ آپ کو وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے سے پہلے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد قطرے کا خطرہ نہ رہے، اور یہ آپ جو ہے شبہ میں نہ رہیں۔ بلکہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے مثلاً آپ نے استنجا کر لیا، اس کے بعد قطرہ آیا ہوگا تو آ کر بند ہو گیا ہوگا، تو اب آپ جب وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ قطرے سے کہیں وضو نہ ٹوٹ گیا ہو۔ دیکھیے قطرے کے تعلق سے دو باتیں، ایک تو یہ قطرے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کی قطرے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ناپاکی پاکی کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے کہ جو ناپاکی یعنی بہنے والی، جیسے پیشاب کا قطرہ ہے، وہ ناپاکی جب تک گلٹ کے، جو بڑے سائز کا روپیہ ہوتا تھا گلٹ کا، جس کو کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر، تو جو بڑے گلٹ کے روپے کے برابر جب تک وہ پھیلاؤ چھیلاؤ میں نہ پہنچے، اس سے کم ہو، تو ہم اس کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھ لی جائے تو وہ معاف ہے، ہماری نماز ہو جائے گی، دہرانا نہیں پڑے گی۔ اب مثلاً کسی کو ایک آدھ قطرہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے زیادہ وہ 54 برابر ہوگا، پھیلاؤ میں 8 آنے کے برابر ہوگا۔ 1 روپے کے برابر قطرہ نہیں ہوتا عموماً، 1-2 قطرے آ گئے تب بھی 1 روپے سے کم رہے گا۔ تو ایسی صورت میں کپڑا آپ کا ابھی پورا ناپاک نہیں کہلائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو اس کے بعد قطرہ آنے سے وضو نہ ٹوٹے، اس کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے جو ہے اطمینان کر لیں کہ قطرہ اب نہیں آئے گا، تب وضو شروع کریں، اس کے بعد پھر جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور جن کو اس طرح کے قطرے کا وہ رہتا ہے، تو ان کو چونکہ کپڑا ناپاک نہ ہونے پائے، ان کو چاہیے کہ وہ انڈرویئر استعمال کیا کریں، نماز کے وقت اتار دیا کریں، ویسے وہی پہنے رہیں، یا مثلاً کوئی کپڑا رکھ لیں اور نماز کے وقت کپڑا ہٹا لیا، تاکہ آپ کا جو 5 وقت میں جو پاجامہ اور جو کپڑا استعمال ہو رہا ہے وہ ناپاک ہونے سے بچ جائے، اس کو لگا لیا، اس کو ہٹا لیا۔ تو یہ طریقہ جو ہے اختیار کریں گے تو اس سے جو ہے آپ جو ہے آپ کا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا، اور آپ جو ہے قطرے کے وسوسے سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ پیشاب کے بعد قطرہ آتا رہتا ہو تو عین نماز سے پہلے پیشاب سے احتیاط کرنا چاہیے، یہی اس کا حل ہے۔ اور قطرہ جب نکل ہی گیا ہو، دھونے کا موقع نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو شریعت نے معافی کا جو ہے موقع دیا ہے کہ گلٹ کے 1 روپے سے کم ہے، اس وقت تک جو ہے آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیں جس میں لگا ہوا ہے، اور کوئی کپڑا وغیرہ لگا کر کے رکھیں جس کو نماز کے ٹائم ہٹا لیا کریں۔ اور اس سلسلے میں جو ہے
اللہ تعالیٰ علاج بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ جو ہے یہ تکلیف قطرے کی جو ہے وہ دور ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ پیشاب کے قطرے سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے ایک حد تک ہم مطمئن ہو سکتے ہیں۔ بعض مریض قطرے کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قطرہ مسلسل ان کو آتا ہی رہتا ہے، وہ کیا کریں؟ یہ مسئلہ تو جو عرض کیا گیا وہ تو یہ کہ قطرہ آیا نہیں آیا، لیکن جن کو قطرہ آتا رہتا ہے، ہر 5-10 منٹ میں قطرہ آ ہی رہا ہے، تو پوری نماز کے وقت پتہ چلا کہ وہ اسی میں جوجھ رہا ہے کہ قطرہ بند ہی نہیں ہوتا، تو اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ اگر پورے وقت کوئی ایک وقت 24 گھنٹے میں اگر ایسا کسی پر گزرا کہ نماز کا جتنا ٹائم ہے، مثلا عصر کا ٹائم 1.5 گھنٹے کا ہے، اس 1.5 گھنٹے میں اس کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا 2-3-5 منٹ سے زیادہ کہ وہ پوری نماز بغیر قطرے کے پڑھ سکتا، بلکہ قطرہ سے اس کو چھٹی ہی نہیں ملی، تو ایسی صورت میں اس کا حکم بالکل الگ ہو جاتا ہے، وہ معذوروں کی صف میں آ جاتا ہے۔ اور معذور کے لیے حکم یہ ہوتا ہے جس کو ریا خارج کا مرض ہے، مستقل ریا خارج آتی رہتی ہے، ہر 2-4-5 منٹ میں آتی رہتی ہے، اس کے لیے جو ہے ایسے معذور ایسے قطرے کے مریضوں کا حکم یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں وضو کر لیں، قطرہ آنے دیں، اس قطرہ آنے سے ان کے جو ہے وضو بھی ہو جائے گا، قطرہ آنے کے باوجود نماز بھی ان کی جاری رہے گی، اور نماز جب تک جو ہے ٹائم باقی رہے گا جب تک اس قطرے کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی ان کو معذوروں کے فہرست میں ان کو شامل کر کے ان کے لیے یہ اسپیشل چھوٹ ہے۔ یہ جب تک جو ہے ان کا مرض بالکل نہ ٹھیک ہو جائے، پورے نماز میں ایک قطرہ بھی اگر آ گیا ہے تو یہ معذور بنے رہیں گے، ان کے لیے پھر یہ رعایت رہے گی کہ نماز کے ٹائم میں وضو کر لیا کریں، قطرہ آنے دیں اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اور قطرے کے باوجود بس یہ کہ نماز کے ٹائم میں اگر قطرہ جو ہے کپڑے میں لگ رہا ہے تو اس کپڑے کو چینج کر کے نماز پڑھتے رہیں، اور قطرہ آنے کے باوجود نہ ان کا وضو ٹوٹے گا نہ ان کی نماز میں کوئی خرابی آئے گی۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں، جیسے پیشاب کی تھیلی بعض مریضوں کو لگ جاتی ہے، تو اب پیشاب کی تھیلی اگر ہٹاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے تو جو ہے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نے پیشاب کی تھیلی ہٹانے کو منع کیا ہے، تو کیا ہم نماز نہ پڑھیں؟ ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنا ہے، پیشاب کی تھیلی میں قطرہ آ رہا ہے، پیشاب کی تھیلی میں جا رہا ہے، پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، اسی طرح ہم کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، اسی تھیلی کو لٹکے اور قطرہ آتے آتے، بس ایسے ہی معاملہ اس کا بھی ہو جائے گا کہ قطرہ آتے آتے یہ ساری نمازیں اپنے ارکان سارے اعمال کرتا رہے گا، اس کی وجہ سے اس کے وضو نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ معذوروں کے احکام اس سلسلے میں بالکل ہی الگ ہوتے ہیں۔